نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ معزز سامعین و ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک نجی چینل پر ہونے والی گفتگو، اس میں لفظ طاغوت بولا گیا، جس پر آج کل بہت بحث جاری ہے، اور ظاہر ہے جب موٹیویشنل سپیکر کسی کو موٹیویٹ کرنے کا انداز یہ اپنائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ کسی کو موٹیویٹ کیا جا سکے۔ بہرحال ہمارا آج کا موضوع ہے لفظ طاغوت، جس کے بارے میں بڑی بحث چل رہی ہے۔ اس کی وضاحت کرنا ہم نے ضروری سمجھا کہ لفظ طاغوت کیا ہے۔ لفظ طاغوت ہر حد سے گزرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں۔ طاغوت کا دوسرا لغوی معنی ہے یعنی شرارت کا سرغنہ، اور تیسرا لغوی معنی ہے شیطان، اور چوتھا اس کا لغوی معنی ہے معبود باطل۔ مصباح اللغات اور المنجد میں یہ اس کے لغوی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اب ہم اس کے اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ طاغوت طغیان سے ہے، جس کا معنی سرکشی ہے، یعنی طاغوت کاہنوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دام میں پھنسایا کرتے ہیں۔ اس کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ کا بانی اور کرتا دھرتا ہو۔ وہ بھی طاغوت ہے جو احکام الہی کے خلاف اپنے وضع کردہ قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرے۔ طاغوت واحد اور جمع دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ تو لفظ طاغوت پر ہماری بحث جاری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جبت سے مراد بت ہیں، اور طاغوت سے مراد بتوں کے ترجمان ہیں، جو بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بتوں کی طرف منسوب کر کے لوگوں سے جھوٹی اور من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جبت سے مراد ساحر ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ مجاہد نے کہا کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے، جو انسان کی صورت میں آتا ہے اور لوگ اس کے پاس اپنے مقدمات پیش کرتے ہیں۔ مجاہد نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے، طاغوت سے مراد کاہن ہے اور جبت سے مراد ساحر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ طاغوت سے مراد ایک یہودی سردار اور عالم کعب بن اشرف ہے۔ امام رازی نے بیان کیا ہے کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف چند یہودیوں کے ساتھ مکہ گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کفار اور قریش کو اپنا حلیف بنانا چاہتے تھے۔ قریش نے کہا، تم اہل کتاب ہو اور ہماری بنسبت تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو، ہم تمہاری بات پر اس وقت تک اعتبار نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ سو انہوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اہل کتاب جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر ابو سفیان نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ ہم زیادہ ہدایت کے طریقہ پر ہیں
یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کعب نے پوچھا کہ سیدنا محمد کیا کہتے ہیں؟ قریش نے کہا وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کے دین کو ترک کر دیا ہے اور لوگوں میں جدائی ڈال دی ہے۔ کعب نے پوچھا اور تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، حجاج کو پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہودی اہل کتاب کافروں کے متعلق کہتے ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کا شان نزول بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو سمجھانے کا یا تبلیغ دین کا طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچا یا صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا، وہ یہ کسی کو جاہل کہنے سے تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر بندہ اس طریقے سے تبلیغ کرے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے تبلیغ صحیح معنوں میں کرنے کا حق ادا کرے۔ تو سوشل میڈیا پر ظاہر ہے جب ساحل جیسے لوگوں کو بلا کر مذہبی رہنما ظاہر کیا جائے گا اور جو حقیقتاً مذہبی رہنما ہیں ان کو میڈیا سے دور رکھا جائے گا اور علم والوں کو علم والی ابحاث سے دور رکھا جائے گا، تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کا حق ادا کیا جائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ساحل صاحب کا اس بچی کے بارے میں، اس بچی کو یہ کہنا کہ تمام عورتیں جاہل ہیں، ہم اس کے حق میں بھی نہیں ہیں۔ گو کہ بچی کا انداز سوال بھی درست نہیں تھا، لیکن تمام عورتوں کو جاہل یا 95% عورتوں کو جاہل کہنا نہیں بنتا۔ ظاہر ہے میں بھی ایک عورت کا بیٹا ہوں، آپ بھی کسی نہ کسی عورت کے بیٹے ہیں، میں بھی کسی عورت کا بھائی ہوں، آپ بھی کسی عورت کے بھائی ہیں، میں بھی کسی عورت کا باپ ہوں، آپ بھی کسی عورت کے باپ ہوں گے۔ تو اس لیے ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جاہل کہنے کا حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو ساحل صاحب کو اپنا انداز گفتگو، انداز تبلیغ بدلنا ہوگا۔ وہ کبھی کبھی تو علماء کرام کے خلاف کے علماء نے کام نہیں کیا، اس بات سے بھی ہٹ کر، چونکہ طاغوت کا ہم نے ڈیٹیل میں معنی عرض کر دیا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔